انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. اب بھی عرب میں جاؤ تو جدید عربی میں صیدلیہ یہ میڈیکل سٹور کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. پرانے زمانے کا پنساری اور آج کا میڈیکل سٹور کا مالک ایک ہے ایم بی بی ایس، ایک ماہر سرجن ہے اور ایک سٹور کیپر ہے. اب خود ہی سوچو، اگر سٹور کیپر کہے کہ حق میرا ہے میں اس کا لکھوں گا، تو جس نے کوئی زندگی صحت میں گزارنی ہے وہ بھی جان بلب ہو جائے گا. آج کا غیر مقلدیت کا فتنہ یہ ہے کہ پنساری طبیب بن بیٹھے ہیں اور سٹور کیپر ماہر سرجن بن بیٹھے ہیں اور امت میں بیماری پھیلانے کا دھندا ہو رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ پنساری رہے اور طبیب کے مقام کا احترام کرے اور لوگ سمجھیں کہ کون زمانے میں موت کا سوداگر ہے اور کون صحت بانٹنے والا ہے. اس مقام پر طبیب کو پتا ہے کہ کس بیماری کا علاج کس جڑی بوٹی میں ہے. پنساری نے ہریڑ بھی رکھی ہوئی ہے، سنا مکی بھی رکھی ہوئی ہے، تلسی بھی رکھی ہوئی ہے. اسے پتا نہیں اس کو رگڑیں معجون بنائیں تو کس بیماری کا علاج ہے، پھر استعمال کیسے کرنی ہے. محض محدث ہونا یہ سٹور کیپر ہونا ہے اور ساتھ فقیہ ہونا یہ ہے ماہر طبیب ہونا. امام اعمش کہتے ہیں مجھے زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے ہوئے، مجھے مسئلہ نہیں آیا. ابو حنیفہ تجھے آیا تو میں تو ہوں پنساری اور اے فقیہ تم ہو ماہر طبیب. اور پھر کہنے لگے انت ایھا الرجل اخذت من کلا الطرفین. ابو حنیفہ تمہاری تو شان ہی نرالی ہے، تمہارے پاس حدیث کا سٹور بھی ہے اور اس میں تدبر کرنے کی فقہ بھی موجود ہے. یہ ہے صورتحال کہ جس کے پیش نظر یقیناً سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے آگے مسائل کا حل اس کے پیش نظر ایک صلاحیت کی ضرورت ہے. ہر بندہ بلب نہیں لگا سکتا، ہر بندہ اس مقام پہ ہولڈر نہیں لگا سکتا ورنہ اموات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقاہت کا ہمیں انداز نظر آتا ہے تو فقہ بناتے وقت اگرچہ وہ اکیلے ہی کافی تھے مگر انہوں نے کتنا اہتمام کیا، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. فقہ حنفی یوں بائی چانس نہیں بن گئی. آج کا ماڈرن زمانہ کسی ملک کی پارلیمنٹ کی وہ حیثیت نہیں اور وہ تعداد نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ریسرچ بورڈ کا مقام اور پھر اس کا طریقہ کار. یہ دیکھو جامع المسانید مسند خوارزمی میں جس کو کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب فقہ کی تدوین کر رہے تھے تو کتنا بڑا بورڈ تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے علماء، کتنے مجتہد. وہ اکیلے بیٹھے. امام مالک کہتے ہیں اگر چاہیں تو آدھے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں، آدھے کو چاندی کا ثابت کر دیں. وہ اکیلے قرآن و سنت کے علوم کے بہت بڑے سمندر، لیکن فاجتمع معه الف من اصحابہ اجلہم وافضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد. یہ مسند خوارزمی میں فقہ حنفی جو بنانے کا طریقہ ہے، اس کا ریسرچ بورڈ، اس کی حیثیت کا بیان ہے کہ میرے امام اکیلے نہیں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 1000 علماء کرام کا بورڈ فقہ حنفی کی تدوین کر رہا تھا. فاجتمع معه الف من اصحابہ، 1000 علماء. اور وہ علماء بھی ہم جیسے نہیں تھے، وہ نابغہ روزگار شخصیات. اور پھر ان علماء سے اجلہم و افضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد. ان 1000 میں سے 40 خود مجتہد بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ سارے مجتہدین کے امام اور ان کے ساتھ اور 40 مجتہد اور باقی سارے ائمہ اپنے اپنے فنون کے، یہ سارے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. المیزان الکبریٰ کے اندر امام شارانی نے
فقہ حنفی کے ان مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ انداز کیا تھا تدوین فقہ کا، طریقہ کیا تھا، یہ اس میں تفصیل سے موجود ہے کہ بعض مسائل پر مہینہ مہینہ بحث ہوتی اور پھر جو نتیجہ نکلتا تو امام اعظم کہتے یا ابا یوسف اکتب فی الباب الفلان، اکتب فی الباب الفلانی، اس فلاں باب کے اندر اس کو لکھ دو۔ یہ طریقہ رہا فقہ حنفی کی تدوین کے لحاظ سے 40 مجتہد اور باقی سارے علماء مہینہ مہینہ بحث، ایک طرف وہ اور دوسری طرف جو صلاحیت کے یتیم فی العلم اور جن کا اجتہاد تک جانا محالات کے قریب اور کہیں امام اعظم کی بات چھوڑو ہماری بات مانو، یہ فتنہ ہے اس وقت کا۔ کیا کیا سٹیٹس تھا اس وقت، کوالیفیکیشن کیا تھی اس بورڈ کی، یہ بھی مسند خوارزمی کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ابن کرامہ کہتے ہیں کننا عند وکی ابن الجراح یومن، ہم حضرت وکی جو تبع تابعین ان کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے کہا اخطا ابو حنیفہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے میں غلطی کر دی ہے، تو حضرت وکی بول پڑے کیف یقدر ابو حنیفہ تھا ان یخطئ، ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، وما ہو مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما والقاسم بن مان فی معرفتہ باللغۃ العربیہ و داؤد الطائی و فضیل بن عیاض فی ورعہما و مندل و حبان فی معرفت فی حفظہم الحدیث من کان ہؤلاء جلساء لم یکد ان یخطئ۔ حضرت وکی کہنے لگے نہیں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی۔ تو لوگوں نے کہا وہ کوئی معصوم تو نہیں، معصوم تو نبی ہوتے ہیں، تم کہتے ہو ابو حنیفہ کیف یقدر ان یخطئ کہ وہ غلطی کر کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت وکی کہنے لگے سنو، میرا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہوگی تو باقی نہیں رہے گی، فوراً کوئی بولے گا، کیوں؟ فرمایا ان کی جو شورا ہے، ریسرچ بورڈ ہے، اس میں ہر فن کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگے وہ ماہرین ایسے ہیں کہ جن میں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد جیسے تیز قیاس والے ماہرین بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل جیسے حافظ الحدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے حافظ بھی ہیں، درایت کے ماہرین بھی ہیں، روایت کے ائمہ بھی ہیں، اور قاسم بن مان جیسے صرفی نحوی بھی ہیں، اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے صوفی بھی بیٹھے ہیں۔ ہر فن کا پہرا ہے، ہر فن کا پہرا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت داؤد طائی جیسے تصوف کے تاجدار بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ فقہ حنفی بنائی جا رہی ہے۔ کہنے لگے من کان ہؤلاء جلساء، جن کے پاس بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہوں وہ کیسے غلطی کرے گا؟ کیونکہ اگر کریں گے تو پاس بیٹھے ہوئے بولیں گے کہ امام یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی برقرار نہیں رہے گی۔ تو اس بنیاد پر اتنی احتیاط کے ساتھ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کی تدوین کا کام کیا، اور پھر اس کو وہ رب نے مقبولیت عطا کی کہ روئے زمین پر اسلام جب نافذ ہوا اس تدوین کے بعد تو فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا۔ اور حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جس وقت آئیں گے حضرت امام مہدی روئے زمین پر، مکتوبات شریف میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اس وقت بھی زمین پر جو نظام ہوگا اس کی تشریحات بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق موجود ہوں گی۔ ایک طرف اتنی تحقیق، اتنا اجتہاد، اور دوسری طرف نہ ماننے والے، ان کی سوچ کیا، وہ ان کا علمی پس منظر۔ آج ہم جس وقت کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ کہتے ہیں امام اعظم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کو القاب سمجھنے کا پتہ چل جائے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو
جو امام کہتے ہیں تو کس دائرے کے لوگوں کا امام کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو صحابہ سے بھی افضل نہیں سمجھتے، کسی نبی سے افضل کیسے سمجھیں گے؟ ہاں میرے نبی علیہ السلام امام اعظم ہیں، کن کے؟ نبیوں کے امام اعظم ہیں۔ اور ابو حنیفہ تو صحابہ کے بھی امام اعظم نہیں، نبیوں کے کیسے بن جائیں گے؟ یہ اپنے عہد اپنے درجے کے لوگ۔ اب سنو، جیسے قائد اعظم کا لفظ بولتے ہو تو اس ملت کے قائد اعظم تو میرے نبی علیہ السلام ہیں، تو بانیے پاکستان کو جو قائد اعظم کہا جائے تو اس کا ایک پس منظر ہے، ایک وقت ہے، ایک دور ہے، اس کے لحاظ سے حکیم الامت کا لفظ، امت کے حکیم تو میرے نبی علیہ السلام ہے۔ اگر آج کسی مولوی کو کوئی اپنے مسلک میں حکیم امت کہے تو اس کا مطلب یہ اس نے کچھ لوگوں کے لحاظ سے اس کا یہ لقب بنا رکھا ہے، یا یہ اس انداز میں لکھا گیا ہے۔ پرانے ان کے فتاوی کے اندر چونکہ آدھے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے ہیں تو وہاں تو نام لکھتے وقت امام اعظم ہی لکھتے رہے ہیں۔ آج ان کو بعد والوں کو زیادہ دین کا پتہ چل گیا اور پہلوں کو دین کی خبر نہیں تھی۔ اس سلسلہ میں یہ دیکھو فتاوی ثنائیہ جو ہے، اس کی جلد نمبر 1، اس کے صفحہ نمبر 135 پر واضح لفظوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا۔ امام اعظم کے لفظ سے امام اعظم کا تذکرہ موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے کہ امام اعظم اگرچہ علم کے آسمان کو ہاتھ لگانے والے ہیں مگر کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ لَمَنَامُ أَحَدٍ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عُمَرِ أَحَدِكُمْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، ابن ماجہ میں ہے۔ اے بات والو، ساری زندگی کی نیکیاں تم ایک پلڑے میں رکھو، صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہم تو ان کو صحابہ کے ہم پلہ نہیں سمجھتے، نبی کسی ایک کی ہم پلہ، اور پھر امام اعظم نبیوں کے لحاظ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس واسطے دوسری طرف یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے ان لوگوں کے ہاں، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، ایک گانٹھ ملے تو کوئی پنساری بن جائے، نہ درس نظامی کی تفصیلات، نہ اصول فقہ، نہ جیورسپروڈنس، نہ یہ سارا تدبر، 2-4 کتابیں پڑھے، عالم کہہ رہے ہیں، عالم تو کیا، ان کے ہاں تو 2 کتابوں پر صحابہ سے بڑے علم کی ڈگری مل جاتی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یاد رکھو تاریخ میں کبھی بھی اہل حدیث کسی مسلک کا ٹائٹل نہیں رہا، مسلک اہل حق ہمیشہ اہل سنت ٹائٹل ہے۔ اہل حدیث تو سپیشلائزیشن ہے، جو حدیث میں درک حاصل کرے، 30-40 سال پڑھے پڑھائے، وہ اہل حدیث کہلائے، نہ کہ ریڑھی لگائے اور اہل حدیث بن جائے۔ اہل حدیث مسلک کا نام نہیں، اہل حدیث علمی سپیشلائزیشن ہے، اور ان لوگوں کے ہاں علم کا اتنا زوال ہے، اتنی اس سے بھی چھوٹی 2 کتابیں، کہتے ہیں جو یہ پڑھے وہ صحابہ سے بڑا عالم بن جاتا ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، تو میرے پاس یہ ان کے چھوٹے عالم کی نہیں، جس کو یہ نواب اہل حدیث کہتے ہیں، وحید الزمان، اس کی ابن ماجہ کی یہ شرح میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ حوالہ ہے 275 صفحے پر، سنن ابن ماجہ، اس کے 275 صفحے پر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ علم کا ان کے نزدیک میرٹ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جلد نمبر 2 سنن ابن ماجہ، وحید الزمان کا ترجمہ اور تشریح، صفحہ نمبر 275 لکھا ہے، پھر جو کوئی نیل المرام اور تلخیص یا منتقی اخبار کو خوب یاد کر لیوے، وہ کتاب اور سنت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، اور اس کا علم ان صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کروڑ کتابی پڑھ لیں، علم کا سمندر بھی پی جائیں، ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا صحابہ کو ایک نگاہ سے مل گیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں جو 2 کتابیں پڑھے وہ صحابہ سے بڑھ جائے، تو پھر ان کے نزدیک امام اعظم کی کیا حیثیت ہو؟ کہتے ہیں انہیں صرف 17 حدیثیں یاد ہیں۔ ان کا ہاضمہ تو اتنا تیز ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 کتابیں پڑھیں
تو صحابہ کے برابر یا پھر کہتے ہیں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد جائز رکھا تھا۔ صرف اتنا اور ضرور ہے کہ صحابہ اہل زبان تھے، ان کو نحو اور صرف اور لغت کی حاجت نہ تھی۔ اگر یہ شخص عربی نہ ہو تو بقدر ضرورت علم عربیت اور لغت بھی حاصل کر لے تو اتنا اجتہاد شرعی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب ان کے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے 2 کتابیں پڑھنا کافی ہے، ہمارے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے ایک سمندر درکار ہے، پھر جا کے مجتہد بنتا ہے۔ اب یہ ہے فتنہ اس وقت کا کہ پنساری طبیب بن گئے ہیں، سٹور کیپر ماہر سرجن بن گئے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے آزمائش میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ نعرہ یہ لگا رہے ہیں، ہر بات قرآن و سنت سے بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے فتاویٰ کی میں نے لسٹ بنائی ہے تو 50% مسائل لکھنے کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ دیکھ کے لکھے ہیں۔ پھر پیش کریں بخاری کو، پیش کریں قرآن کی آیت کو، فقہ کے خلاف بولنے والے، اعتراض کرنے والے چھپ کے کھاتے بھی ہیں اور سامنے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ مبارک ہو اے کھلے چہرے والوں، جن کی فقہ کا لنگر کھاتے ہو ان کے گیت بھی گاتے ہو۔ 50% مسائل، فتاوی ستاریہ، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، دیکھو مسائل لکھتے وقت جب پوچھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرو اس مسئلے کو، تو حق بنتا ہے نا قرآن کی آیت پیش کریں، سنت پیش کریں۔ لیکن جب پوچھا جائے کیا مؤذن کی تنخواہ جائز ہے، امام تنخواہ لے سکتا ہے، خطیب کیا تنخواہ لے سکتا ہے، نہ آیت لکھیں نہ حدیث لکھیں، کہیں کہ ابو حنیفہ کے متاخرین فقہا نے یہ لکھا ہے۔ دیکھو مسئلہ تو مسئلہ ہی ہے، یہ فتاوی ثنائیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے ان سے اس بارے میں، سوال دیکھو اور جواب دیکھو، کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ صرف قرآن سے جواب دو، سنت سے جواب دو۔ ہمارے نزدیک سب کچھ قرآن و سنت میں ہے، مگر قرآن و سنت سے سب کچھ جاننے کے لیے اجتہادی سوچ کی بھی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جواب پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں کہ نعرے کیا ہیں اور اندر کی واردات کیا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا، یہ صفحہ نمبر 595 ہے، جلد نمبر 1 فتاوی ثنائیہ۔ ایک شخص نے بازار شارع عام پر ایک مسجد دکانوں کے اوپر اس غرض سے تعمیر کی اور وقف کی ہے کہ شارع عام کے گزرے راہ سے اہل اسلام کو فائدہ پہنچے، اور دکانیں زیر کی آمدنی بمصارف مسجد مذکور وقف بھی کر دی، اور کل دکانیں مسجد میں شامل ہیں۔ ایسی صورت میں مسجد مذکور کیا حکم رکھتی ہے کہ یہ مسجد شرعی مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ نیچے دکانیں اور اوپر کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو کیا یہ مسجد شرعی مسجد ہے یا نہیں؟ مسجد کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب جواب، اس قسم کے کاموں میں نیت پر مدار ہے، سطح زمین سے آسمان تک سارا مسجد کے لیے وقف ہے۔ اس کے نچلے حصے کو بغرض فائدہ مسجد چھوڑ کر اوپر مسجد بنا دینا ایسا ہی جائز ہے جیسا بعض حصہ مسجد کی زمین کا سوائے نماز کے کسی خاص غرض غسل، وضو، استنجا وغیرہ کے لیے علیحدہ کر دینا جائز ہے۔ جیسے پورا پلاٹ مسجد کے لیے تھا تو کچھ جگہ ٹوائلٹ بنا لیے جاتے ہیں، تو کہا نیچے جو ہے وہ دکانیں بنا لی جائے، اوپر مسجد بنا لی جائے، یہ جائز ہے۔ کس آیت میں ہے کہ جائز ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ جائز ہے؟ کہاں بخاری شریف میں ہے جائز ہے؟ اب دیکھو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں در مختار میں ہے، در مختار میں ہے، تو امام ابو حنیفہ کی للکار میں ہے اور سنی کی یلغار میں ہے۔ بتاؤ، پوچھو ان سے۔ اب بھول گیا نعرہ کہ سب کچھ قرآن میں ہے، کیوں نہیں آیت پڑھ رہے؟ بھول گیا سب کچھ حدیث میں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ در مختار میں ہے۔ کیا در مختار میں ہے؟ کہتے ہیں لو بنا فوقہ بیتا للامام لا یدر لانہ من المصالح اما لو تمت المسجدیہ ثم اراد البناء منع۔
کہ اگر مسجد بن چکی ہو پہلے اور اوپر سنگل کمرہ جو فیملی رہائش کا نہ ہو، صرف امام کی رہائش، کہا یہ در مختار میں لکھا ہے کہ اس طرح اگر کوئی رہائش اوپر بنا لے تو جائز ہے. اور اس سے پتا چلا کہ مسجد کے مسالے کے لیے نیچے بھی بنا سکتے ہیں، اوپر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کہا اصول ہے فقہ حنفی کا، اس کو پیش نظر رکھنا ورنہ غلطی ہو جائے گی. اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر مسجدیت مکمل ہو گئی اور پھر چاہا کہ میں دکانیں بناؤں، اب بنانا ناجائز ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ پہلے دکانیں بنا لے، اس کے بعد نیت کرے مسجد کی. اب نیچے دکانیں اوپر مسجد جائز ہے، اور اگر پہلے مسجد بنا چکا اور مسجد قرار دے چکا، مسجدیت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد اب کہے کہ میں ان کو دکانیں بناتا ہوں تو پھر ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے. یہ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ فقہ حنفی کی روح سے نیچے کی منزل کو واسطے مصارف مسجد کے کرائے پر دینے کا جواز اس عبارت سے مستفاد ہوتا ہے. انتہا، بات ختم. تو سچ کہا میرے امام شافعی نے کہ قیامت تک لوگ امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کھائیں گے. قیامت تک اس انداز میں اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اگرچہ ان کی اپنی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ میرے پاس تاریخ بغداد موجود ہے، جلد نمبر 13. اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے جو حالات ہیں اس میں ہے مسئلۃ القصار والثوب، دھوبی اور کپڑے کا مسئلہ. دھوبی اور کپڑے کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ امام ابو یوسف جب فارغ التحصیل ہوئے تو چاہا کہ اب کئی سال پڑھ لیا ہے تو میں خود پڑھانا شروع کروں. تو کوفہ میں اپنا حلقہ قائم کیا پڑھانے کے لیے. حلقہ قائم کیا. امام صاحب چاہتے تھے کہ ابھی یہ مزید پڑھیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو آپ نے چاہا کہ کسی طرح ان کو مائل کیا جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سائل بھیج دیا. پہلا دوسرا دن تھا، امام ابو یوسف کو مدرسہ بنائے ہوئے، سائل بڑا رمز آشنا تھا، پہنچ گیا. کہتا ہے ما تقولو یا ابا یوسف فی ھذی المسئلہ، اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ ایک شخص نے دھوبی کو کپڑا دیا دھونے کے لیے، اس کے بعد لینے گیا تو دھوبی نے کہا کہ تیرا تو کوئی کپڑا ہے ہی نہیں میرے پاس، غصب کر گیا کپڑے کو. چند دن گزرے، یہ پھر گیا، اس نے کہا میرا کپڑا دو، میں نے دیا تھا تجھے. اس نے نکال کے دے دیا. اب یہ بتاؤ کہ کپڑے کے مالک پر اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہ دھوبی نے کپڑا دھویا ہے، مالک پر اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لازم آتی ہے، اس بیچارے نے مزدوری کی ہے اور کپڑے والے کا پر اجرت لازم ہے وہ دے. سائل کہتا اخطأت یا ابا یوسف، ابو یوسف آپ نے غلط مسئلہ بتایا. امام ابو یوسف حیران ہو گئے کہ کیسا سائل ہے، یہ تو میری غلطیاں نکال رہا. آپ نے دوبارہ غور کیا، کچھ دلیلیں ذہن میں بنائی ہوں گی، فرمایا ہاں مجھے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ اس پر اجرت لازم نہیں آتی. تو سائل نے کہا اخطأت یا ابا یوسف ایضا، اب بھی غلط بتا رہے ہو. امام ابو یوسف حیران رہ گئے کہ دو ہی تو صورتیں ہیں، یا لازم آتی ہے یا لازم نہیں آتی. میں نے کہا لازم آتی ہے پھر بھی غلط، میں نے کہا لازم نہیں آتی پھر بھی غلط. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اٹھے اپنے مدرسہ سے تو امام اعظم جامع مسجد کوفہ میں پڑھا رہے تھے. جب دروازے سے داخل ہوئے امام اعظم مسکرائے، ما جات بکا الا مسئلۃ القصار والثوب، ابو یوسف تجھے دھوبی والا مسئلہ اٹھا کے لے آیا ہے. کہتے ہیں امام میرے استاذ محترم نیا نیا حلقہ قائم کیا تھا، عجیب مسئلہ ایک سائل لے کے گیا ہے کہ دھوبی والا مسئلہ ایسا کہ میں نے کہا اجرت لازم آتی ہے پھر بھی غلط، میں نے کہا لازم نہیں آتی پھر بھی غلط. اب آپ کا شہر ہے، میرا مسئلہ کیسے رائج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا تھا کہ تم آگے جلد پڑھانا شروع کر دو، ابھی تو بہت سے آفاق باقی ہیں. فرمایا مسئلے کا حل یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، مطلقاً کہو کہ لازم نہیں آتی یہ بھی غلط ہے، مطلقاً کہو کہ لازم آتی ہے یہ بھی غلط ہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ دھوبی نے جو کپڑا کو غصب کرنے کی نیت کی تھی، انکار کیا تھا کہ میرے پاس تیرا کوئی کپڑا نہیں ہے، دھلائی اس سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ پر اگر کپڑا غصب کرنے کی نیت کرنے کے بعد دھلائی کی ہے کپڑے کی، تو پھر مالک کی اجرت لازم نہیں آتی، کیونکہ دھوبی اپنا سمجھ کے دھو رہا تھا، اور اگر وہ پہلے دھو چکا تھا اور پھر غصب کرنے کی نیت کی ہے تو پھر اس نے مالک کا دھویا ہے، پھر اس کی اجرت لازم آتی ہے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا واقعی استاذ محترم، ابھی تو کئی منزلیں باقی ہیں کہ جو مجھے طے کرنی ہے، اب کہاں یہ سوچ اور کہاں 1.5 اینٹ کی مسجد کے امام جو لوگوں کو سٹور کیپر اپنی تقلید کے حکم دے اور فتوے دے۔ دیکھو ہر مسئلہ کے اندر کس قدر گہرائی ہے، کتنے اصول ہیں، کتنے ضابطے ہیں۔ امام ابو جعفر دوان کی ان کی مجلس فقہ لگی ہے، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کے اندر یہ تفصیل سے موجود ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کسی گلاس پر نقش و نگار چاندی کا ہو، گلاس ہے مثال کے طور پر لکڑی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کسی سٹیل کا، دھات کا ہے، چاندی کا نقش و نگار اس پہ ہے، تو کیا اس میں پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب فقہا نے کہا کہ اس میں پانی پینا ناجائز ہے۔ امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، آپ نے فرمایا 2 صورتیں ہیں۔ سب کہنے کہ ہر چیز میں 2 صورتیں ہیں، کیوں ایک بات کرو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں 2 صورتیں ہیں، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے 2 صورتیں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دیا تھا جس نے پوچھا تھا میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، فوت ہو گئی ہیں، تو محبوب میں حج کروں تو کیا نظر پوری ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا تھا قرض پورا کرو گے تو کیا قرض ادا ہو جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 2 صورتیں یہ ہیں کہ جہاں اس نے منہ رکھ کے پانی پینا ہے، اگر وہاں چاندی لگی ہوئی ہے تو پھر تو مکروہ ہے، پھر اس گلاس میں پانی پینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہاں چاندی نہیں لگی ہوئی تو پھر اگرچہ نیچے نقش و نگار ہے تو پھر پانی پینا جائز۔ اب سب نے کہا اس کی دلیل دو، تو امام صاحب نے کہا تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، اگر کسی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور چلو پانی کا بھر کے پیے تو پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا؟ تو سب نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں، چلو میں پانی بھرا ہے، منہ سے لگانا ہے، ہاتھ ستھرا ہے تو پانی پی لے، کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا جس بنیاد پر تم گلاس کو ناجائز قرار دے رہے تھے کہ پانی چاندی کے نقش و نگار سے گزر کے آ رہا ہے منہ کی طرف، تو وہ تو یہاں انگوٹھی سے بھی گزر کے ہی آ رہا ہے۔ اگر اس انگوٹھی سے پانی گزر کے آئے تو چلو میں پانی پینا جائز ہے، تو پھر اس گلاس میں بھی پینا جائز ہے کہ جس میں نیچے نقش و نگار ہیں مگر جہاں منہ رکھنا ہے وہاں کوئی چاندی نہیں ہے۔ تو سب نے کہا حق کہا ابو حنیفہ تم نے، یہی اس کا حل ہے، یہی فتویٰ ہے، اسی پہ فیصلہ ہے۔ تو اس انداز میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تدوین کی، فقہ حنفی کی، ایک ایک ضابطہ، ایک ایک اصول ان کا کتنا واضح ہے، اس اصول کے لحاظ سے چند باتیں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، کیونکہ خصوصی خطاب حضرت قبلہ پیر صاحب کا ہونے والا ہے۔ میں یہ جو ان کے اصول تھے ان کو بیان کرتے ہوئے، یہ جامع المسانید میں ہے، یہ المیزان الکبریٰ میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، مختلف انداز ان سوالوں کے اور اس ترتیب کے موجود ہیں، چونکہ پراپوگنڈا اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ کہنے لگے لوگ ابو حنیفہ تو دین بدل رہے ہیں، یہ دین میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس حضرت امام باقر بھی گئے، حضرت امام جعفر صادق بھی گئے، اور بہت سے ائمہ ان کے پاس جا کر انہوں نے لوگوں کے اس پراپوگنڈے کے بارے میں شکایتیں پیش کی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ابو حنیفہ سنا ہے تم دین بدل رہے ہو، کیا سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا آپ مجھے امام اس بات کا جواب دیں، مرد افضل ہے یا عورت؟ تو امام باقر کہنے لگے مرد افضل ہے، یعنی مرد قوی ہے یا عورت؟
قوت کے لحاظ سے سوال تھا. تو آپ نے کہا مرد الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہہ رہا ہے مرد زیادہ طاقتور ہے، قوت والا ہے. تو کہا یہ قرآن ہے. اور قیاس کیا ہے؟ عقل، مطلقاً قیاس کرنا. چونکہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس محمود، ایک ہے قیاس مذموم. جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں قیاس ہو وہ شیطانی قیاس ہے. اول من قاس ابلیس، اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ بھی قیاس تھا کہ افضل غیر افضل کو سجدہ کیوں کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا تو مردود ہوا. اور وہ بھی قیاس تھا جو سرکار نے خود کروایا صحابی سے کہ قرض دے سکتے ہو تو پھر حج بھی کر سکتے ہو، یہ قیاس محمود ہے. اب یہاں پر جس وقت کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ مرد قوی ہیں، تو عقل کہتی ہے، عقل محض، کہ جو قوی ہو وہ تو خود بھی کما سکتا ہے، کمزور کے ساتھ زیادہ تعاون ہونا چاہیے. پھر وراثت میں عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مرد کا تھوڑا ہونا چاہیے. چونکہ مرد کے لیے تو پردے کی بھی پابندی نہیں ہے، مرد کمزور بھی نہیں، قوت والا ہے، طاقت والا، یہ تو خود بھی کما سکتا ہے، عورت کے ساتھ تعاون زیادہ ہونا چاہیے. لیکن کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، فیصلہ قرآن کا ہے. تمہارے نبی علیہ السلام، اے امام باقر، تمہارے نانا جی کا فرمان، اللہ کا قرآن، آج تک میں نے فتویٰ اسی پہ دیا ہے. میں نے اپنی عقل کو اوپر نہیں دیکھنے دیا، اپنی قیاس کو، یہ جو اس مقام پر میرا قیاس ہے اس پہ میں نے عمل نہیں کیا. میں نے جو حکم تھا اس کو مقدم کیا ہے، اس واسطے کہ میرے نزدیک قیاس نص پہ مقدم نہیں ہے، قیاس مؤخر ہے، بعد میں ہے. اور پھر یہ پوچھا آپ یہ بتائیں کہ منی زیادہ پلید ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہے؟ تو امام باقر کہنے لگے پیشاب زیادہ پلید ہے، جو کہ حدیث شریف میں ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عموماً عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. اور منی کے بارے میں تو پاک ہونے کے قول بھی ائمہ کے موجود ہے. تو کہا پیشاب زیادہ پلید ہے. تو کہا عقل کہتی ہے جو زیادہ پلید چیز ہو وہ بدن سے نکلے تو غسل فرض ہونا چاہیے، اور جو تھوڑی پلید چیز ہے وہ نکلے تو وضو سے بھی گزارا ہو جانا چاہیے. تو پھر قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ جو بندہ پیشاب کرے اس پہ غسل فرض ہو جائے، اور مخصوص شرائط سے منی نکلے تو وضو پہ بھی گزارا ہو جائے. کہا میں نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ تمہارے نانا جی کے فرمان نے مجھے روک رکھا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ پیشاب کوئی کرے تو اب استنجا وضو یہی ہے، غسل فرض نہیں ہے، اور منی مخصوص شرائط سے نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. تو میں قیاس سے چلتا ہوتا تو میں کیا کچھ کر دیتا. میں نے قیاس کو روک کے رکھا ہوا ہے. قیاس کا پہلا نمبر نہیں ہے، وہ آخری نمبر پہ ہے، جہاں قرآن و سنت میں موجود جو واضح چیزیں ہیں وہ نہیں انداز ہوگا، پھر جا کے اس کی باری آئے گی. پھر پوچھا آپ یہ بتائیں نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر کہنے لگے کہ نماز افضل ہے. تو آپ نے فرمایا عقل کہتی ہے کہ جو غیر افضل ہے وہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، جو افضل ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر قضا ہو جائے رہ جائے تو اس کی پھر ادائیگی کی جائے. عقل کہہ رہی ہے کہ ایک عورت رمضان المبارک میں ماہواری کے دن آ جاتے ہیں، نمازیں بھی رہیں گی، روزے بھی رہ گئے، عقل کہتی ہے کہ روزے نہ رکھے، نمازیں قضا کرے. کہا اے امام باقر، میں نے اس عقل کو سامنے نہیں آنے دیا، تمہارے نانا جی کے فرمان پہ پہرا دیا ہے. میں نے کہا وہ عورت جو حیض کی وجہ سے جس کے روزے رہ گئے، جس کی نمازیں رہ گئیں، وہ نمازیں تو قضا نہ کرے، روزے قضا کرے. اگرچہ عقل کہتی تھی نمازیں قضا کرے، روزے قضا نہ کرے. کہا امام باقر میں نے قیاس کا کلمہ نہیں پڑھا، تیرے نانا جی کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے. تو امام باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چوما ماتھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. فرمایا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ تم دین بدل رہے ہو، تم تو دین کی حفاظت کر رہے ہو، دین کو محفوظ کر رہے ہو. ایسے ہی المیزان الکبریٰ میں موجود ہے، جب بلا لیا ابو جعفر منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو
کہ یہ جو تم فقہ بنا رہے ہو اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما انما اعمل اولا بکتاب اللہ، سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن سے پیش کرتا ہوں، ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر سنت سے مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں، پھر اگر سنت سے نہ ملے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر بھی میں اپنے قیاس کو چھٹی نہیں دیتا، ثم بعقدیت الخلفاء الراشدین، پھر میں خلفاء راشدین کے فیصلے پڑھتا ہوں، پھر اگر ان سے بھی مسئلہ نہ ملے ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر بھی میں قیاس کو چھٹی نہیں دیتا، پھر میں باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتا ہوں، اور اگر نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں، یعنی واضح لکھا ہوا، نہ خلفاء راشدین کے فیصلوں میں نہ باقی صحابہ کے فیصلوں میں، ثم اقیسو، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے قیاس سے مسئلہ حل کر کے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ ترتیب ہے۔ اس واسطے آج کا یہ پراپوگنڈا محض شرارت اور شرانگیزی ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنی رائے کو شریعت پہ مقدم کریں اور قیاس کو سنت پہ مقدم کر دیں۔ یہ لوگ اگر دیکھیں اپنے پس منظر کو، اس سلسلہ میں اعلام الموقعین ابن قیم جوزیہ کی جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 میں ابن قیم جوزیہ نے باقاعدہ ایک باب لکھا ہے، اور اس باب میں اس نے لکھا ہے ابو حنیفہ واصحابہ یقدمون الضعیف علی القیاس، کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب حدیث صحیح تو صحیح رہی، کہا ضعیف حدیث پر بھی قیاس کو مقدم نہیں کرتے، قیاس کو ضعیف حدیث کے بھی بعد رکھتے ہیں، ضعیف حدیث بھی مقدم ہے قیاس پر، صحیح کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ یہ پورے مثالیں دے کر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی اس عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، اس مقام پر اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ مثال کے طور پر حالت نماز میں بندہ کہکہ لگا کے ہنسے تو علماء جانتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہکہ لگا کے ہنسے حالت نماز میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے، قیاس کہتا ہے کہ کیا چیز بدن سے نکلی ہے جو وضو ٹوٹ گیا ہے؟ ہنسے ہی ہے، کوئی پلیتی تو اس کے بدن سے نہیں نکلی، ہوا تو خارج نہیں ہوئی، حالت نماز میں ہنسے ہی ہے کہکہ لگا کے، صرف تبسم کی بات نہیں کر رہا، کہکہ لگا کے ہنسے۔ تو اس میں کیا ہے؟ فقہ حنفی میں کیا ہے کہ وہ نماز بھی ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹا، وضو نہ کرے۔ اب ابن قیم جوزیہ نے لکھا یہ حدیث ضعیف ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، آخری صف میں ایک بندہ جو نظر کمزور تھی یا نابینا تھا، وہ جب گرا گڑھے کے اندر تو کچھ لوگ ہنس پڑے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا فرمایا الا من ضحک منکم قہقۃ فلیعد الصلاۃ والوضوء جميعا، تم میں سے جو کاکا لگا کے ہنسا ہے وہ وضو بھی کرے نماز بھی پھر پڑھے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں قیاس نے تو کہا کہ نکلا کچھ بھی نہیں، وضو کیوں ٹوٹے؟ کہا سرکار جو فرما رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کہا میں قیاس کو آگے نہیں آنے دوں گا، میں ضعیف حدیث کو آگے لاؤں گا۔ قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا بھی یہ مقام ہے۔ اس حد تک یہ ساری مثالیں لکھ کر یہ 3 صفوں پر تقریباً ثابت کیا ہے ابن قیم جوزیہ نے کہ امام ابو حنیفہ پر جھوٹا الزام ہے کہ وہ رائے کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں۔ کہا وہ تو ضعیف حدیث کو بھی رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ کتنے مسائل، نبیذ تمر سے وضو کرنا، اس کے مشابہ سارے مسائل لکھ کر یہ واضح کیا کہ امام ابو حنیفہ ادب و احترام میں حدیث کے لحاظ سے بھی کتنے آگے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر مقدم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ در اتباع سنت از ہما پیش قدم است، کہ لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سارے اماموں سے آگے ہیں۔ فقہ میں تو ویسے ہی امام اعظم ہے، سنت میں بھی وہ سب سے آگے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ
اتباع سنت میں بھی سب سے پیش قدم ہے. کیوں؟ کہتے ہیں حدیث مرسل پر عمل کرنے کے لحاظ سے سارے اماموں نے شرطیں لگائی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میں مطلقاً حدیث مرسل پہ عمل کروں گا، کیونکہ حدیث تو ہے اگرچہ مرسل صحیح. اس بنیاد پر امام مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے نظر کشف سے دیکھا، مجھے ساری فقہیں نالیوں اور کھالیوں کی طرح نظر آئیں، مگر امام ابو حنیفہ کی فقہ مجھے دریاؤں اور سمندروں کی طرح نظر آئی. محتشم سامعین حضرات، اس لیے اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ امام ابو حنیفہ وہ قدآور شخصیت ہیں کہ داتا گنج بخش حجویری جیسے ولیوں کا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ کشف المحجوب شریف فارسی نسخہ، اس سے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ چوٹی کے مجتہد تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، شاید ان کی ولایت میں کوئی کمی ہو یا ولی چوٹی کے نہ ہو. ولایت کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی معیار ہے نہیں، لیکن داتا صاحب جیسے بندے تو پرکھ سکتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے جہاں اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر امت کے صرف چند چوٹی کے ولیوں کا نام لیا ہے، ان میں سر فہرست ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا اور صفحات کے صفحات لکھے ہیں. کہتے ہیں منہم، ان چوٹی کے ولیوں میں سے کون ہے؟ امام امامہ و مقتدائے سنیہ شرف فقہا. دیکھو لہجہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کا. آج کچھ لوگوں کو سنی کہلوانے سے بھی الرجی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنرل اسلام کے دائی ہیں. یاد رکھنا ہمارے دو تعارف ہیں بیرونی محاذ پر. جوز اور کرسچنز کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، مجوسیوں کے مقابلے میں ہمارا تعارف اسلام ہے. اور اسلام کی چھتری میں چھپے ہوئے گھسے ہوئے جو دو نمبر لوگ ہیں، جنہوں نے دور صحابہ سے ہی اس کلمہ کو پڑھ کے بھی صحابہ کے بغاوت کی، عداوت کی، دین اسلام کی اصولوں کو جٹلایا، وہ خوارج، روافض، معتزلہ، وہ قدریہ، وہ مجسمہ، وہ معطلہ، ان سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر ہم اہل سنت کہلوا کے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بنیاد پر داتا صاحب تعارف کرواتے وقت یہ کہہ سکتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں مقتدائے مسلمان، مقتدائے مسلمانہ، لیکن لکھا ہے مقتدائے سنیہ کہ اندرونی محاذ پر مسلمان ہیں یہ مقتدائے سنیہ. اور یہ کمزوری آئی کچھ طرف سے، اطراف سے لفظ سنی کے استعمال پر، جس کی وجہ سے وہ جو نہیں تھے آج انہوں نے ول جماعت کہہ کے اپنے آپ کو اہل سنت شو کرنا چاہا. مگر داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ جب بھی میرٹ بنے گا تو شرطیں اور ڈاکومنٹس وہ دیکھے جائیں گے جو داتا صاحب نے سنی کے بیان کر دیے ہیں. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. اس مقام پر حضرت داتا گنج بخش حجویری نے یہ لکھا ہے، یہ کشف المحجوب شریف فارسی صفحہ نمبر 101، اس پر تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا. کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوید پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم. یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، خواب میں زیارت کی. گفتمش میں نے آپ سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبک، میں آپ کو ڈھونڈوں تو کہاں سے ڈھونڈوں؟